السلام علیکم۔ میں آپ سب سے آج صدقے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، صدقے کی طاقت کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ صدقہ جاریہ کا ایک خوبصورت اور سچا واقعہ جو سعودی عرب کے ایک گھر میں پیش آیا، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس کی برکت ایسے ظاہر ہوئی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یہ واقعہ درجنوں عرب ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہوا۔ واقعے سے قبل میں آپ کو ایک حدیث بھی بتا دوں۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ انڈونیشیا سے سرونٹس کا سعودیہ میں آنا عام سی بات ہے۔ سعودی گھرانوں میں ہزاروں کی تعداد میں انڈونیشیا سے سرونٹس کام کرنے آتی ہیں۔ ایک سعودی گھرانے نے سرونٹس مہیا کرنے والے ایجنٹ کی معرفت سے خادمہ بلوائی۔ خادمہ نے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی مالکن نے چند دن کے بعد غور کیا کہ خادمہ چپ چاپ اور اداس سی رہتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ چھپ چھپ کر روتی بھی رہتی ہے۔ سعودی عرب میں آئے ابھی اسے ہفتہ 10 دن ہی ہوئے تھے۔ کسی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، پھر یہ کیوں روتی ہے؟ ایک دن سعودی مالکن نے خادمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی بتاؤ، تم ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ ہر وقت تمہاری آنکھیں سوجی رہتی ہیں۔ خادمہ نے حوصلہ پا کر اشاروں سے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا، میں ایک مدت سے سعودی عرب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجنٹ کو نقد رقم اور پاسپورٹ جمع کرا رکھا تھا، اسی دوران میری شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری سعودی عرب آنے کی خواہش زوروں پر تھی۔ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ تھا، اسی دوران اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بیٹے کی عمر 10 سے 12 دن کی تھی کہ ایجنٹ نے بتایا کہ تمہارے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں، تمہیں فوری طور پر سعودی عرب جانا ہوگا۔ ایک طرف بیٹا اور اس کی محبت، اور دوسری طرف غربت اور سعودی عرب آنے کی خواہش۔ میں اپنے گھریلو حالات سے بہت مجبور تھی، اس لیے بیٹے کو چھوڑ کر سعودی عرب آ گئی۔ اب مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے، میں اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہوں، اسے یاد کر کر کے روتی رہتی ہوں۔ سعودی مالکن نے ایک لمبی آہ بھری، کچھ سوچا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ رب کو راضی کرنے کا اور صدقہ جاریہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسلام میں سب سے بہترین کام کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ اندر گئی، پیسوں والی الماری کو کھولا۔ اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے 2 سال کی تنخواہ کا حساب کیا، رقم گنی اور اسے لے کر خادمہ کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، یہ 2 سال کی تنخواہ پیشگی پکڑو، میں ابھی تمہاری سیٹ بک کرواتی ہوں، تم فوراً انڈونیشیا روانہ ہو جاؤ۔ 2 سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، جب 2 سال کا ہو جائے تو ہمیں فون کر دینا، ہم تمہارے لیے دوبارہ ویزا بھجوا دیں گے اور تم پھر سے سعودی عرب آ جانا۔ ذرا غور کیجئے، اس عورت نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ کیا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں؟ اس قسم کے فیصلے انسان کو انسانیت کے بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے مرتبے کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ خادمہ صرف اس خاتون کے لیے بلائی گئی تھی جو خون کے کینسر میں مبتلا تھی، تاکہ اس کی خدمت کر سکیں۔ جب خاتون نے اسے واپس بھیجنے کا ارادہ کیا تو بیٹے نے کہا، امی جان آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے تو اسے بلایا گیا تھا یہاں پر، آپ اس کو واپس کیسے بھیج سکتی ہیں؟ خاتون نے کہا کہ میں گزارا کر سکتی ہوں اور پھر ہسپتال میں میرا معائنہ ہوتا رہتا ہے۔ جب اگلی بار ہسپتال گئی، اس کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی۔ اس کی اتنی خطرناک بیماری کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر سارے حیران تھے کہ اس سٹیج تک پہنچنے کے بعد یہ ٹیسٹ نیگیٹو کیسے آیا۔ احتیاطاً دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے، مگر شافی الامراض، رب کی طرف سے شفا نازل ہو چکی تھی۔ سب مبارکباد دینے لگے، یہ خاتون صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ بے شک صدقہ ہر بلا کو ٹالتی ہے۔